سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل نورانی دنیا کو اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مقدس لا ریب کتاب، جس میں سے 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیات پر روشنی ڈالنے سے قبل بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری دینے کے لیے، اپنی خطاؤں کو مٹانے کے لیے آئیے بارگاہ رسالت میں حاضری دیں۔ پڑھیے درود پاک بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک بار جی لگا کے پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک بدا سیدی یا نور من نور اللہ۔ اکثر ہماری عادت ہے ہر بیان سے پہلے، ہر نماز سے پہلے، ہر دعا سے پہلے درود پاک پڑھتے پڑھایا کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ میں اس پر بہت ساری احادیث کریمہ بھی آپ کو سنا چکا ہوں، کیونکہ درود پاک سے یہ ایک ایسا عمل ہے، قرآن مقدس بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک آپ پڑھیے، پورا قرآن احکام خدا بندی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہم مومنوں کے لیے اس میں نافذ کیے گئے۔ پورا قرآن ہم کو جینے، مرنے، اٹھنے، بیٹھنے، چلنے، پھرنے، کمانے، ان تمام چیزوں کے طریقے بتاتا ہے۔ بعض آیاتیں ڈائریکٹ حکم کر کے ایسا نہیں ایسا کرو، ایسا نہیں ایسا کرو، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو پہلی امتوں پر گزری، اور بعض احکام ایسے ہیں جو پہلی امتوں کے لیے تھے، اور بعض ایسی چیزیں بھی ذکر کی ہیں جو پہلی امت میں تھے، جنہوں نے خدا کا کلام نہیں مانا، سرکشی کی، گناہ کیے، تکبر کیے، ان پر اللہ رب العزت کی پکڑ کیسے کیسے آئی، یہ سب ہمیں قرآن کہتا ہے۔ کیونکہ ہم اپنے نبی کی آخری امت ہیں، ہمارا نبی بھی سارے نبیوں میں آخری، ہم امت مصطفیٰ کی ساری امتوں میں آخری، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا، دوسرے پارے کا پہلا ہی صفحہ جب آپ پڑھیں گے، وہاں یہ ذکر کیا جاتا ہے جب روز محشر کا دن ہوگا، ساری امتیں وہاں جمع ہوں گی، 120 صفحے ہوں گی۔ کتنی؟ 120 صفحے ہیں، آدم سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت تک جتنی بھی امت ہے، سب کی روز محشر میں 120 صفحے ہوں گی۔ اب اندازہ لگاؤ محشر کا میدان کتنا بڑا ہوگا۔
اب 120 صفوں میں 80 صفحے امت مصطفیٰ کی ہے اور 40 صفحے باقی امتوں کی ہے۔ فرماتے جب حساب لیا جائے گا، نام اعمال سامنے آئیں گے، جو میں نے کیا، جو میں نے نیکی کی ہوگی، میرا دائیں ہاتھ کا فرشتہ لکھا ہوگا، یہ نیکی وہاں پیش کر دی جائے گی۔ جو میں نے گناہ کیا ہوگا، بائیں والا لکھنے والا ہوگا، یہ بھی پیش کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سارے امت کے کرتوت دنیا میں جو کیے ہیں، پہلی امتیں ہیں یا آج والی ہے، سارا کچھ سامنے کھل کر آ جائے گا۔ لیکن پھر ایسا بھی ہوگا جو پہلی امت کے کچھ لوگ ہوں گے وہ انکار کریں گے، اے اللہ ہمیں تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا بھی نہیں تھا، ہمارے پاس تو کوئی پیغام دینے والا بھی آیا نہیں تھا۔ وہ رب کی بارگاہ میں بھی وہاں انکار کریں گے، لیکن اللہ رب العزت ان کی گرفت فرمائے گا، کیا میں نے تمہارے پاس نبی نہیں بھیجے تھے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، بلکہ محمد رسول اللہ تک کتنے میں نے 1.25 لاکھ یا اس سے زیادہ نبی بھیجے ہیں، یا اس سے کچھ کم نبی بھیجے ہیں، ہدایت کے لیے تو بھیجے۔ توریت اتاری، زبور نازل کی، انجیل عطا فرمائی، اس سے علاوہ قرآن دیا، اس کے علاوہ 100 سے زیادہ صحیفے دیے ہیں۔ ان میں کلام الہی نہیں تھا، ان میں احکام الہی نہیں تھا، ان میں کیا نماز کا حکم نہیں تھا، روزہ حج زکات کا حکم نہیں تھا، سب کچھ تھا، باوجود اس کے بھی وہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ پھر سارے نبیوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پوچھ ہوگی، کیا میرا پیغام نہیں پہنچایا؟ حالانکہ اللہ کو پتا ہے پیغام پہنچایا۔ سارے نبی کہیں گے، اے اللہ جو تم نے ہمیں دیا تھا سب ہم نے اس تک پہنچایا، لیکن پھر بھی یہ انکار کریں گے۔ اس پر تصدیق کرنے کے لیے امت مصطفیٰ کو لائے، ہم جو گنہگار امتی ہیں ہمیں تصدیق کے لیے لایا جائے گا، ہم گواہی دیں گے، اے اللہ یہ لوگ آج انکار کر کے جھوٹ بول رہے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے تیرا احکام پہنچایا۔ اب پھر ہمارے پاس کیا گواہی ہے؟ ہم تو سب سے لاسٹ میں آئے ہیں، ہم نے نہ آدم کو دیکھا، نہ آدم کی امت کو دیکھا، ہم نے نہ نوح کو دیکھا، نہ نوح کی امت کو دیکھا، ہم نے نہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، نہ اس کی امت کو دیکھا، نہ اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا، نہ اسماعیل علیہ السلام کی امت کو دیکھا، نہ موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا، نہ عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا، کسی بھی نبی کو، حتیٰ کہ ظاہراً محمد رسول اللہ کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم تو آخر میں آئے ہیں، وہ تو انہوں نے دیکھا ہے جو مدینے میں تھے۔ اب ہماری گواہی کیسی ہوگی؟ گواہ تو وہ ہوتا ہے جو سامنے دیکھتا ہے، آنکھ جس کی کھلی ہو اور وہ سمجھتا بھی ہو، سنتا بھی ہو، بولتا بھی ہو۔ ایک بولنے والا نہ ہو، سامنے دیکھ رہا ہو تو کیا معلوم وہ اشارے سے کیا کیا کہہ رہا ہے۔ ایک کان ہونے کے باوجود وہ سن نہ سکتا ہو تو کیا اس کا دیکھنا کس فائدے کا؟ حاضر بھی ہو، موجود ہو اور ناظر بھی ہو، آنکھوں سے دیکھنے والا، اس کو گواہ کہا جاتا ہے۔ ہم گواہ ہیں ساری امتوں کو۔ کیسے؟ ہم نے جب دیکھا نہیں، ہم نے ان کو کبھی ان کا دیدار نہیں کیا، اس امت میں سے کسی کو دیکھا نہیں، پھر گواہی کیسے؟ تو گواہی ایسے کہ ہمارے پاس اللہ نے قرآن دیا ہوا ہے، ہم نے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھا ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ساری امتوں کا ذکر قرآن میں ہے، اس لیے ہم قرآن کو اپنا گواہ بنا لیں۔ ہم کہیں گے اللہ ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے، آدم نے ایسے کیا، ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کے بھائیوں نے کیا کیا، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی امت نے کیا کیا، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، موسیٰ اور فرعون کے درمیان جب جنگ ہوئی تو کیسے پار ہو کر دریا مل کر فرعون غرق ہو گیا، ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہمیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ساری امتوں کی خبر ہے۔ ہم وہاں گواہی دیں گے، پھر ہماری گواہی پہ تصدیق کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کی مہر لگا دی جائے گی۔ تو ہمارا کوئی بھی کام یہ رائے گان نہیں ہے، ہمارے جتنے فیصلے ہیں تو آخر میں ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی نام پر قربان، اس کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہوا ہے۔ آنے والے ہم بعد میں ہیں، صفوں میں ہم زیادہ ہیں، آنے والے ہم بعد میں ہیں، فضائل میں ہم آگے ہیں۔ جب 80 صفحے ہوگی، 120 صفحے تو ٹوٹل ہیں، 40 صفحے تو باقی امتوں کی، 80 صفحے مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی ہے، تو اس میں بھی پہل ہماری ہوگی۔ جو پہل والی صف ہوگی وہ امت مصطفیٰ کی ہوگی، اور بعد والی صف جو ہے وہ باقی امتوں کی ہوگی۔ ہم وہاں بھی آنے میں تو آخر ہیں، لیکن وہاں ہم اول ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے مصطفیٰ جان رحمت
सारी कायनात से पहले है, और आखिर में नबूवत के एतबार से, नबी होने के लिहाज से, इंसानी शक्ल में आने के लिहाज से सारे नबियों के बाद में आए। इसीलिए हम नबी को कहते हैं वो अव्वल भी है वो आखिर भी। कुरान की आयत है हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन। अब इसके दो तरह के जिक्र किए गए। हुवल अव्वल से माना क्या है? अब साहिब तफसीर मदारिक लिखते हैं, इसी तरह मदारिजुन नबुव्वा में भी लिखा है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस ज़हबी ने फरमाया हुवल अव्वल, खुदा सबसे अव्वल है। ये आयत दो चीज जिक्र करती है, एक खुदा की वहदानियत बताती है, एक खुदा के हमेशा रहने को बताती है, और दूसरा ये नाते मुस्तफा भी। फरमाया वो कैसे? फरमाया ये कहते हुवल अव्वल, खुदा सबसे पहले है, हुवल आखिर, जब कायनात सारी खत्म हो जाएगी आखिर में सिर्फ अल्लाह रहेगा। हुवल बातिन, अल्लाह ताला बातिन है। यानी बातिन क्या है? जो रूहानियत जाहिर नहीं, बातिन पोशीदा चीज, छुपी हुई चीज। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आज सारी कायनात से बातिन है, कयामत में जाहिर होगा। हम सब लोग कयामत में खुदा का दीदार करें। आज बातिन है, वो जाहिर और वो जाहिर भी है, लेकिन उसका ज़ुहूर किसकी ताकत के? आज अल्लाह के ज़ुहूर को देख ले। अरे हम 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए सूरज में अपनी आंखें नहीं टिका सकते, तो खुदा के नूर को देख पाएंगे? फरमाया हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, खुदा अव्वल है, खुदा आखिर है, खुदा ज़ाहिर है, खुदा बातिन है। इसी तरह हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल ज़ाहिर हुवल बातिन, मुस्तफा भी अव्वल है, मुस्तफा भी आखिर है, मुस्तफा बातिन है, मुस्तफा ज़ाहिर है। ये आयत दोनों चीज जिक्र करती है। अब कुछ लोग कहते हैं तो जी हमारी समझ में नहीं आता है, जो सबसे अव्वल है वो सबसे आखिर में कैसे? यानी मतलब ये कि एक शख्स को अगर उसके 4 बेटे हो, जो सबसे बड़ा बेटा है वो अव्वल है कि नहीं? जो सबसे पहला बेटा है वो अव्वल है कि नहीं? अगर कोई आगे बोले तू ही अव्वल है, तू ही आखिर है, हम बोले कि पागल लगता है, अरे ये अव्वल है सबसे बड़ा, इसके बाद 3 आए हैं, ये आखिर थोड़ी, ये अव्वल है। इसी तरह मुस्तफा जब सबसे पहले आए तो आखिर कैसे, और आखिर आए तो अव्वल कैसे? फरमाया ये दुनियादारी का मामला नहीं, मुस्तफा की जात है। 2 मिनट में समझ जाएंगे मुस्तफा अव्वल कैसे है, मुस्तफा आखिर कैसे है। कितने लोग हैं जो फल फ्रूट खाते हैं? सेब भी सबने खाया है, आम भी सबने खाया है, जो फल फ्रूट खाने वाले अखरोट भी सबने खाया। क्या करते हैं? सबसे पहले एक आम, जो आम खाते हैं हम गर्मी में ना, उसकी मिलाद ले लो, आम, उसके अंदर क्या निकलता है? गुठली। पक्का आम है, चूस लिया, ऊपर का छिलका फेंक दिया, रस हमने चूस लिया, बीच में गुठली रही, गुठली को फेंक दिया, उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन थोड़ा इसकी गहराई में अगर जाते हैं, दरख्त लगाने के लिए सबसे पहले कौन सी चीज की जरूरत है? गुठली की जरूरत है, जो आम के अंदर से निकलती है। या सेब ले लो, सेब के अंदर बीज होता है। अगर सेब का दरख्त लगाना है तो बीज जमीन में दबाना पड़ेगा। जब बीज को दबाएंगे या गुठली को दबाएंगे, कुछ दिन के बाद फट कर इसमें से एक पौधा निकलना शुरू होगा। यही पौधा जब जमीन से ऊपर आएगा, जब इसकी हम पहरेदारी करेंगे, पानी लगाएंगे, टूटने से बचाएंगे, खाने काटने से बचाएंगे, तो यही पौधा एक दिन बड़े होता 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 इसका तना काफी मोटा हो जाएगा। इसी में से शाखें निकलने शुरू हो जाएगी, इसी पौधे में से एक दिन पत्ते भी निकलेंगे, और इसी पौधे में से एक दिन फूल भी निकलेंगे। जब फूल निकलेंगे, इन्हीं फूलों के बीच में से फिर आम निकलना शुरू हो जाएगा। जब आम निकलेगा, फसल चलती रहेगी, सर्दी गर्मी होती रहेगी, आम जब अपने मौके पर तमाम हो गया, जब ये पक जाएगा, पकने के बाद हम तोड़कर जब इसका रस चूस लेंगे, अंदर से क्या निकलेगा? गुठली निकलेगी। सबसे पहले जमीन में दबाए क्या थे? गुठली। इसी से निकला पौधा, इसी से बना दरख्त, इसी से बनी शाखें, इसी से निकला पत्ता, उसी से निकला फूल, उसी पर बना आम। जब हमने सबसे पहले दबाया तो गुठली थी, आखिर में चूस के देखा तो गुठली थी। बस यही वजह पूरी कायनात की है। सबसे पहले खुदा है, खुदा ने अपने नूर से मुस्तफा को बनाया है, मुस्तफा के नूर से सारी कायनात है। अव्वल
مثال یہی ہے، اول بھی مصطفیٰ ہے، آخر بھی مصطفیٰ ہے۔ اب اگر یہاں دنیا میں بھی رہنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کو چھوڑ کر نہیں رہ پائیں گے، اور قیامت میں بھی خدا کی قسم اگر بخشش چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے بغیر بخشش نہیں ملنے والی ہے، کیونکہ کائنات میں اگر دیکھو ہم کو جو بھی ملا ہے میرے نبی کے صدقے میں ملا ہے، قرآن اسے ذکر کرتا ہے۔ ہم اگر اپنے گناہ مٹانا چاہیں تو قرآن کہتا ہے نبی کے پاس چلے جاؤ، حالانکہ گناہ کو معاف کرنے والا خدا ہے، لیکن خدا بھی قرآن میں کہتا ہے اگر گناہ مٹانا ہے نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے لوگو اگر تم گناہ کر کے اپنے جانوں پر ظلم کر لو پھر نبی کے پاس جاؤ، جاؤ میرے نبی کے پاس جاؤ۔ جب نبی کے پاس جائیں گے نبی ہاتھ اٹھائیں گے، تمہارے گناہ بھی مٹا دیے جائیں گے اور تمہاری اللہ بخشش فرما کے تمہیں جنت میں عطا فرمائے گا۔ اب یہاں غور کرنے کی بات، کیونکہ کچھ لوگ ہم نے ابھی جو پیچھے جلسہ کیا تھا اس جلسے کا ٹائٹل تھا مختار دو عالم کانفرنس، مختار دو عالم۔ علماء نے آپ کو سمجھایا کہ مختار کا معنی ہوتا ہے میرے نبی کی ایک صفت ہے، یہ میرے نبی کی ایک پاور کا نام مختار ہے، میرے نبی کی عظمت و شان کا نام مختار ہے۔ دو عالم سے مراد کیا ہے؟ ایک عالم یہ دنیا کا ہے، ایک عالم وہ محشر کا ہے۔ میرے نبی یہاں بھی اختیار والے ہیں، میرے نبی وہاں بھی اختیار والے ہیں۔ مختار کا معنی یہ ہے، اور فرماتے ہیں مختار جس کو اختیار دیا گیا ہو، مان کے چلو میں اس وقت صف پہ ہوں، امام صاحب اپنے گھر میں ہیں، انہوں نے مجھے اختیار دیا کہ آپ یہ نماز پڑھیں، مسجد کے لیے انہوں نے اختیار دیا ہے آپ نماز پڑھیں، مجھے اختیار ہے میں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد الف لام میم پڑھوں، الم ترا پڑھوں، للہ پڑھوں، والتین پڑھوں، اذا زلزلت الارض پڑھوں، یہ مجھے اختیار ہے، کسی کو اختیار نہیں مجھے روک سکتا کیونکہ میں امام ہوں۔ اسی طرح آپ نمازی ہیں، آپ مسجد میں چلے آئے، یہ آپ کو اختیار ہے کہ اس کونے میں پڑھیں یا بیچ میں پڑھیں یا اس کونے میں پڑھیں، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، آپ کو اختیار نماز پڑھنے آئے۔ اسی طرح پوری دنیا انسانیت جو امت مصطفیٰ میں داخل ہے، ساری دنیا انسانیت کا اختیار میرے نبی کو دیا گیا ہے، اس لیے کہ نہ ہم خدا سے ڈائریکٹ خود قرآن لے سکے، نہ نماز لے سکے، نہ روزہ لے سکے، نہ حج لے سکے، نہ زکوٰۃ لے سکے، یہ اختیار میرے مصطفیٰ کا ہے، وہ خدا سے لے رہا ہے، امت کو دے رہا ہے۔ اسی لیے اگر جنت جانا ہے، جنت کسی کے باپ کی نہیں، یہ رسول پاک کی ہے۔ اگر گناہ مٹانے ہیں کسی چودھری کے پاس نہیں مٹیں گے، کسی بڑے پیسے والے کے پاس نہیں، مصطفیٰ کے پاس آؤ، اور یہ نیا کام نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، فرماتے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اچانک ایک صحابی آیا میرے نبی کی بارگاہ میں رونے لگا، آواز لگائی یا رسول اللہ ہلکت، اے میرے آقا میں تو ہلاک ہو گیا، یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ نبی پاک نے فرمایا اے میرے غلام کیا بات ہوگی، کیوں ہلاک ہو گیا؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں تھا، لیکن جوانی ہے برداشت نہ ہوئی، میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لیا، تو کیا ہوا؟ روزہ ٹوٹ گیا، کیونکہ اس روزے کے وقت میں یہ چیز منع تھی، آقا میں نے کر لی، روزہ مجھ سے ٹوٹ گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ کیونکہ اس گناہ کو آج ہم گناہ نہیں نہ سمجھتے، وہ صحابی رسول تھا، وہ نبی کی بارگاہ کا صحابی تھا، آقا مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا، میں تو ہلاک ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا قرآن میں ذکر آتا ہے چیز کا، اگر روزہ کسی نے توڑ دیا، اس کے پاس غلام ہے، نوکر ہے، خادم ہے، اسے آزاد کر دے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا وہ لگاتار 60 روزے رکھے، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ لیکن دنیا کا کوئی انسان قرآن نہیں بدل سکتا، کوئی انسان طاقت ہی نہیں قرآن بدلنے کی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت ہے، حکم قرآن کا ہے، یا تو غلام آزاد کرو، یا تو 60 روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے روزہ تو توڑا، جا ایک غلام کا آزاد کر دے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں تو خود غلام ہوں، میں کیا غلام آزاد کروں گا؟
میں تو خود غلام ہوں، میں کیا غلام آزاد کروں گا، میرے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا جاؤ 60 روزے لگاتار رکھو۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ ایک نہیں پورا کر پایا تو 60 لگاتار کیسے رکھ لوں گا؟ اب تیسرا حکم قرآن کا تھا، جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ یا رسول اللہ مجھ میں یہ طاقت بھی نہیں کہ میں 60 لوگوں کو کھانا کھلا دوں۔ اب سنیے قرآن کے 3 احکام تھے، تینوں اس کے پاس نہیں پائے گئے۔ میرے نبی کا اختیار دیکھیے، دنیا کا کوئی مولوی کوئی مفتی چینج نہیں کر سکتا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلام بیٹھ جا۔ جب یہ بیٹھ گیا اچانک باہر سے ایک شخص آیا، کھجوروں کا ٹوکرا بھرا ہوا میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آج ہم کہتے ہیں نا جی روٹی پر دعا کرتے ہیں، یہ فاتحہ کرتے ہیں، یہ کہاں ہے؟ یہ بریلویوں نے نکالا۔ ارے بریلویوں نے نہیں نکالا ہے، صحابی رسول جو بھی صحابی تھا، فصل وہاں کھجوروں کی ہوتی تھی، سب سے پہلے تازہ کھجور توڑ کر میرے نبی کی بارگاہ میں لائے جاتے تھے، آقا دعا فرماتے تھے، پھر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اگر کسی کو شک ہو 11ویں پارے کا پہلا رکوع کھول کے دیکھو، یہی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ صحابی کھجور نبی کی بارگاہ میں لا کے دعا کراتے تھے۔ یہی اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے صحابی کھجور لاتے، نبی دعا کر کے پھر تقسیم کر دیتے۔ آج لوگ کہتے ہیں کھانے پہ دعا کہاں سے؟ یہ جو کھجور ہے یہ کھانا نہیں کھایا تو جاتا، قرآن تو بڑا معلوم ہو جائے گا۔ میرے نبی بیٹھے ہیں، وہ غلام بھی بیٹھا ہے، باہر سے کھجور بھی آ گئے۔ جب کھجور پیش کیے میرے نبی کی بارگاہ میں، آقا نے وہ کھجور دیے، کہا وہ سائل کہاں ہے؟ وہ سوال کرنے والا، مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ، آقا میں حاضر ہوں۔ فرمایا لے جائیے ٹوکرا، مدینے کے تمام فقیروں غریبوں مسکینوں کو کھلا دے، جو روزہ تو اسے ٹوٹا ہے اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا حکم میری سر آنکھوں پر، مدینے کے فقیر، مدینے کے مسکین، مدینے کے غریب، پورے مدینے میں جتنے بھی ہیں مجھ سے زیادہ نہ کوئی فقیر نہ غریب نہ مسکین، میں سب سے زیادہ فقیر ہوں۔ آقا نے فرمایا پھر جاؤ یہ ٹوکرا لے جاؤ، خود بھی کھا لو، اپنے گھر والوں کو کھلاتے رہو، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اختیار تھا مصطفیٰ کو، ورنہ آج کا کوئی کہا کہ نہیں، اختیار تھا میرے آقا کو۔ اسی طرح فرماتے ہیں مدینے کے قریب میں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، کچھ غلام باہر سے سفر کر کے آئے، مدینے کے باہر رہے۔ معلوم ہوا کیونکہ جب بھی کوئی مسافر آتے تھے میرے آقا فوراً مسافر کے پاس آتے، مسافر سے ملتے تھے۔ بہت سارے صحابی سفر کرتے تھے، تجارت کے لیے تھے، مدینے کے قریب مسجد نبوی سے تھوڑا دور پر انہوں نے اپنا خیمہ گاڑا، وہاں رکے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی سنا فوراً ان کے پاس چلے گئے۔ اب دیکھو مختار کل کسے کہتے ہیں؟ جسے کل چیز کا اختیار دیا، میرے نبی کا اختیار دیکھیے۔ میرے نبی وہاں پہنچے، سارے غلام تڑپ گئے، آقا کے چہرے کا دیدار کر لیا، سلام پیش کر لیا، ملاقات ہو گئی، باتیں ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ تمام غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور کسی چیز کی کمی نہیں، ایک کمی ہے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہم نے وضو بھی کرنا ہے، ہم نے غسل بھی کرنا ہے، تاکہ وضو اور غسل کر کے نماز بھی ادا کرنی ہے، ہم نے کھانا بھی پکانا ہے۔ اتنے کثیر تعداد میں صحابہ ہیں، ان کو پانی تو چاہیے، کھانا کھانا تو ہے، کھانا پکانے کے لیے بھی پانی، وضو کرنے کے لیے بھی پانی، غسل کرنے کے لیے بھی پانی، لیکن ہمارے پاس پانی موجود نہیں ہے۔ اب سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں۔ آج ہمیں درس دیا جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، نبی کو تو پیچھے کے پیچھے کی خبر نہیں، میرے نبی کو کس چیز کی خبر ہے؟ سنو آقا فرماتے ہیں اے صحابی کھڑے ہو جاؤ۔ ایک غلام کھڑا ہوا، فرمایا وہ پہاڑی سامنے نظر آ رہی ہے، یہ تو پنجاب ہے، یہ پلین ہے، جموں کشمیر میں جا کے دیکھو پہاڑی کسے کہتے ہیں۔ تھوڑا ادھر جاؤ بریلی سے آگے، پہاڑی کسے کہتے ہیں؟ مدینے کی پہاڑیاں تھی۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ سامنے کی پہاڑی نظر آ رہی ہے؟ آج کے یا رسول اللہ ہاں نظر آ رہی۔ فرمایا اس پہاڑی کے پیچھے، مجھے بتاؤ آپ کو دیوار کے پیچھے نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہم غلام ہیں نا، ہماری وہ نگاہ تھوڑی ہے، وہ تو مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کے لیے دیوار کیا چیز ہے؟ مصطفیٰ کے لیے زمین کا تحت الثری بھی چھپا نہیں ہے، عرش معلیٰ بھی چھپا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میرے نبی پہاڑی کے پیچھے ایک کالا غلام ملے گا، وہ پانی بھر رہا ہے، اس کو پکڑ کے میرے پاس لیا۔ کہاں ہے وہ لوگ؟ کہتے ہیں نبی کو خبر نہیں۔ میرے نبی کو یہ بھی خبر ہے پہاڑی کے پیچھے غلام ہے،
یہ بھی خبر ہے غلام پانی بھر رہا ہے، یہ بھی خبر ہے غلام کا چہرہ کالا ہے۔ فرماتے ہیں پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ اس غلام کو صحابی گئے، فوراً دیکھا جو نبی نے فرمایا کالا بھی تھا، پانی بھی بھر رہا تھا، پہاڑی کے پیچھے بھی تھا، پکڑ کر نبی کی بارگاہ میں لایا، لیکن مسلمان نہیں تھا، مومن نہیں تھا، ایک کافر تھا اور کافر کا غلام تھا۔ اب میرے نبی نے فرمایا اس کا مشکیزہ لے لو۔ آج تو ہمارے پاس پلاسٹک کے برتن ہیں، اسٹیل کے برتن ہیں، اس وقت چمڑا ہوتا تھا، مشکیزہ تھا۔ فرمایا اس کا مشکیزہ لے لو، اس مشکیزے میں سے پانی نکالو، اپنے برتن بھر لو۔ سارے جتنے لوگ تھے مشکیزہ لیا، اپنے اپنے برتن میں پانی لے لیا۔ جب پانی لیا اس کا مشکیزہ خالی ہو گیا۔ ایک شخص بولا یا رسول اللہ یہ کسی کا غلام ہے، آج کافی بڑے سخت ہیں، غلاموں پر سختی کرتے ہیں، کام زیادہ لیتے ہیں، مار پٹائی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، آقا اس کا یہ مشکیزہ تو خالی ہو گیا، اس کا آقا تو اسے مارے گا، ظلم کرے گا۔ میرے نبی مسکرا کر فرماتے ہیں ارے جو نبی تمہارے برتن خالی نہیں رہنے دیتا وہ اس غلام کا برتن کب خالی رہنے دے گا؟ ہمارا اس کا مشکیزہ ادھر۔ جو ہی مشکیزہ لایا میرے نبی نے اپنے نورانی ہاتھ ایسے کیا، مشکیزے کے اندر نور والا ہاتھ جب داخل ہوا فرماتے ہیں اس مشکیزے سے دریا نکل چکے۔ سارے صحابیوں نے برتن بھی بھر لیے، مشکیزے بھی بھر لیے، پی بھی لیا، کھانے کے لیے بھی پانی، غسل کے لیے بھی پانی، سب کچھ بھر لیا۔ لیکن اب یہ کالا غلام میرے نبی کا چہرہ دیکھ رہا اور پھر عرض کی آقا نے فرمایا کیا دیکھتے ہو؟ کہا آپ ہیں کون آقا؟ میرے نبی فرماتے ہیں انی رسول اللہ، میں ہی تو اللہ کا رسول ہوں۔ اب یہ شخص جس کے لیے مشہور کیا تھا میرے نبی کی نے کہا آپ نے وہ جادوگر ہے، یہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہم تو آپ سے بچتے تھے، آپ تو ہمارے خداؤں کی برائی کرتے تھے، ہمیں تو لوگوں نے کہا آپ جادوگر ہیں، لیکن آقا یہ جو چودھویں کا چاند ہے خدا کی قسم اس چاند میں داغ ہے، آقا تیرا چہرہ صاف ہے۔ اب فرماتے ہیں وہ نبی جو کسی کا برتن خالی نہیں رہنے دیتا اس کا برتن بھی خالی نہیں رہنے دے گا۔ جب میرے نبی نے ہاتھ داخل کیا پانی کے دریا نکلے، فوراً یہ غلام کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ اب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو ہی مسلمان ہوا آقا نے فرمایا سل عربی کا لفظ ہے، فعل امر ہے، جیسے ہم ڈائریکٹ کس کو کہتے ہیں ارے ماں کیوں مانگنا چاہتا ہے؟ کوئی بیٹا آ جائے، کوئی بچہ آ جائے، باپ سے کہے ابا یہ چیز چاہیے، یہ چیز کوئی لینا چاہیے تھا، اگر کوئی چیز مانگنے کی طلب کرے لیکن زبان سے کہے نا باپ طرف جاتا ہے بیٹے مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے، اسی طرح نبی فرماتے ہیں ارے غلام مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اب وہ غلام کہتے ہیں آقا کوئی چیز نہیں مانگنی، ایک چیز مانگ رہا ہوں۔ فرمایا کیا؟ میرا چہرہ اتنا کالا ہے یا رسول اللہ جو بھی دیکھتا ہے نا میرا چہرہ اپنا چہرہ بدل دیتا ہے، میرا دل بدل جاتا ہے، بس کچھ ایسا گرم ہو جائے کہ میرا یہ چہرہ کالا رنگ بدل جائے۔ حالانکہ قرآن کھولو، قرآن کہتا ہے وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ کی ذات ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں کالا بنائے گورا بنائے کیسا بنائے اللہ کی ذات ہے، کوئی بدل نہیں سکتا۔ لیکن ہاں ایک ذات مصطفیٰ ہے، خدا کالا بنائے تو مصطفیٰ گورا کر سکتا ہے کیونکہ خدا نے مصطفیٰ کو اختیار دیا ہوا ہے۔ اب فرماتے ہیں یہ کالا غلام جب اس نے عرض کی میرے آقا نے اپنا دست نورانی اس کالے غلام کے چہرے پر پھیرنے کی دیر تھی، فرماتے اس کا چہرہ چودھویں کے چاند سے زیادہ چمکنے لگا۔ اب جب چہرہ چمکا یہ غلام پانی لیا پہنچا گھر میں، غلام تھا کالا تھا لیکن آقا جب دیکھنے لگے تو بات نہیں کر رہے۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ بات نہیں کر رہے ہیں۔ فرمایا تو میرا غلام تھوڑی ہے، میرا غلام تو کالا ہے، میرا غلام کالا تھا تو گورا ہے۔ فرمایا نہیں آپ کو دھوکا ہے، آپ کی آنکھیں دیکھ نہیں پاری، میں آپ کا ہی غلام ہوں۔ کہا میں کیسے مان لوں؟ تیرا چہرہ اتنا چمک رہا میں کیسے مان لوں؟ فرمایا ہاں آؤ میں دکھاتا ہوں تم کیسے مان لو۔ فرمایا بتا کیا بات ہوئی ہے؟ سارا ماجرا سنا دیا، ساری بات سارا واقعہ سنایا۔ فرمایا چلو پھر مجھے بھی لے چلو، میں بھی اس نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جو کافر تھا ہزاروں کافر اس کے تحت رہ رہے تھے، وہی کافر غلام کے ساتھ چلا، میری نبی کی بارگاہ میں آیا، میرے نبی کا چہرہ جو ہی دیکھا فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر دیں۔ اس کو کہتے ہیں اختیار مصطفیٰ۔ آج لوگ تو فوراً فتویٰ لگاتے خدا کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، ارے یہ صحابی ہے پرانی نبی سے مانگ رہا ہے،
یہ صحابی ہے گناہوں کی معافی نبی سے مانگ رہا ہے، آج کہتے ہیں لیجیے شرک ہو جائے گا۔ ارے شرک تب ہوگا جب ہم نبی کو خدا مان کے مانگیں گے، شرک تب ہوگا جب ہم ولی کو خدا مان کے مانگیں گے۔ خدا کی قسم نہ ہم نبی کو خدا کہتے ہیں نہ ہم ولی کو خدا کہتے ہیں، نبی کو نبی، ولی کو ولی اور خدا کو خدا مانتے ہیں۔ یا شرک تو تب ہوگا نا جب ہم خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، کہیں جس طرح خدا دیتا ہے اسی طرح نبی دیتا ہے۔ نہیں 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 نہیں، خدا تو خدا ہے، خدا نے مصطفیٰ کو اختیار دیا ہے، خدا نے ولیوں کو اختیار دیا ہے۔ ہم ولی کو ولی مان کر، اللہ کا بندہ مان کر کہتے ہیں، ان کو اللہ نے قدرت دی ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، وہ دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مختار کل، کیونکہ یہاں بھی اور وہاں بھی مصطفیٰ کام آنے والے ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ساری امت بخشش مانگے گی۔ ہر نبی کہے گا میں نہیں آج اس کے لیے، عیسیٰ بھی بھیجیں گے، موسیٰ بھی بھیجیں گے، آدم بھی بھیجیں گے، لیکن رسول پاک کی ذات ہے، فرمائیں گے انا لہا، میں ہوں اس کے لیے، آؤ آج سب کی بخشش کراؤں گا۔ یہاں بھی مختار وہاں بھی مختار ہے، یہاں بھی بخشوائیں گے وہاں بھی بخشوائیں گے۔ اگر نبی کو چھوڑو گے تو کچھ نہیں ہے، نمازیں بیکار، روزہ بیکار۔ قرآن پڑھنے کے دعوت کرنے والے کہتے جی قرآن میں فجر کا ذکر، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا۔ ایک چیلنج کرتا ہوں، 5 نمازوں کا قرآن میں ذکر ہے، لیکن فجر میں کتنی رکعت ہیں دکھا دو، ظہر میں کتنی ہیں دکھا دو۔ ساری چیزیں اگر مانی ہو، رکعت کے لیے، اتحیات کے لیے، درود کے لیے میرے نبی کو تلاشنا پڑے گا۔ نبی کو چھوڑ کر نماز بھی نہیں۔ چور کا ہاتھ کاٹو قرآن میں ہے، کتنا کاٹو نہیں ملے گا نبی کو چھوڑ کر، نبی کو تلاش تو معلوم ہے۔ روزہ توڑنے کا گناہ ہے، لیکن کفارہ کتنا قرآن ذکر کر رہا ہے، اس کی تفسیر نبی کے پاس ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو نبی کی غلامی عطا فرمائے، نبی کی غلامی میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔